تو مجھے بتائیے یہ کوئی نسبت تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفا و مروہ کے ساتھ؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، یہ مختصر وقت کے لیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کو اتنی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری بندی، ہم نے اس جگہ کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے، اور ہم نے اس صفا و مروہ کو ایسا تذکرہ دینا ہے اور ایسے مقام پر اس کا ذکر کرنا ہے کہ قیامت تک اس کے جلسے ہونے ہیں، قیامت تک اس کے تذکرے ہونے ہیں، قیامت تک اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں، لیکن یہ عام پہاڑیوں کی طرح نہیں ہے۔ ان پہاڑیوں کو اللہ کے ایک بندی کے ساتھ نسبت ہے، ہم نے اس نسبت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نسبت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے قدموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سید الانبیاء ہیں، جو سید الانس والجن ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، تو میرے آقا جس زمین کے ساتھ ٹیچ ہیں، ان کا زمین کے ساتھ جو نسبت ہے، جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں جہاں میرے آقا کا جسم لگا ہے، اس مقام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور جس گود کے اندر میرے آقا کا جسم تھا، اس گود کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس ماں کا میرے آقا نے دودھ دیا ہے، اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، والدین ہونے کی یا کوئی بھی نسبت ہے، اس نسبت کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں پردے کے اندر رکھی ہیں، کئی چیزیں راز کے اندر رکھی ہیں، لیکن اہل شعور کے لیے یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، یہ ایک مقام اور ہے، یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ تو پھر سید الانبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر وہ چیز اللہ کو اتنی محبوب ہوگی، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کے محبوب ہے، وہ خود بھی سید الانبیاء ہے، وہ خود بھی سید الرسل ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی اور فرمایا کہ ہم ہر حاجی کو یہ حکم دیں گے کہ وہ صفا اور مروہ کے اندر گھوڑا رکھے۔ ہم ہر اللہ کے بندے کو یہ حکم دیں گے کہ تمہارا حج ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے، تمہارا عمرہ ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم ہماری ایک بندی کی اداؤں کو نہیں اپناؤ گے۔ اور جب ہم غور کریں پوری کا پورا حج یہ اللہ کے جو ایک بندے ہیں، ان کی یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ آپ غور کر لیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو اللہ کے انبیاء کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے نسبت ہے، اور ہر سال اس نسبتوں کی یادوں کو دہرایا جاتا ہے، اور پوری کا پورا سال عمرہ کرنے والے جا کر ان نسبتوں کو، ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مقام اور ایک یہ بھی ہے، ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا جو ادب ہے، جو تعظیم ہے، جو توقیر ہے، وہ کتنی زیادہ پسند ہے کہ آپ زمزم کو کھڑا ہو کر پیا جاتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہو کر پینا کیا ہے؟ یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا احترام ہے، یہ اس کی
توقیر ہے اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو فضیلت دل ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق، جن کی نسبت خاص ہو جاتی ہے اور جن کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی تعظیم کرواتا ہے، ان کا بھی ادب اور احترام کرواتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، آپ زمزم کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ ہے، اللہ نے انہیں یہ تعظیم کروائی، یہ ادب اور احترام کروایا کہ اسے ہر حاجی بلکہ دنیا کے جس کونے کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے، ہر بندہ کبری کی طرف رخ کر کے اس پانی کو بڑے ادب سے پیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، جس روضہ انور کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، جس زمین کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، اگر ہم اس روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پیش کریں، ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہم کی التجا پیش کریں، تو خدا کے بندوں یہ ادب نہیں تو کیا ہے، یہ تعظیم نہیں تو کیا ہے، یہ میرے آقا کا ادب و احترام نہیں ہے، ان کا لحاظ و خیال نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ کہ ہم سب کے لیے مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس نسبت کا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن کے اندر سابقہ کا واقعہ ہر بندے کے علم میں ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ جس کتے کی نسبت ہوتی تھی وہ صرف ان کی ڈر پر بیٹھا تھا، ان کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر قرآن کے اندر بار بار کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی یہ شان عطا فرمائے گا، اسے انسانی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آپ غور کریں کہ جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، اس نسبت کا کیا مقام ہوگا۔